بایوپلس میں خوشامدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر آپ حیاتیات، دماغ، جینز اور سائنسی انقلابات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے جدید بایولوجی کی تاریخ میں ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ جی، کتاب کا نام ہے دی ایٹھ ڈے آف کریشن اور اس کے مصنف ہیں ہاریس فریلینڈ جڈسن۔ اور یہ کتاب مالیکیولر بایولوجی کے جنم اور ارتقاء کی کہانی بیان کرتی ہے۔ بالکل، تو آج ہم اس کتاب کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ ایک سیریز کا پہلا حصہ ہے جس میں ہم اس کے پہلے باب ریمنسنسز یعنی یادیں پر بات کریں گے۔ اور اس کتاب کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ یہ صرف خشک سائنسی حقائق کا مجموعہ نہیں ہے۔ صحیح، جڈسن نے 100 سے زیادہ سائنسدانوں کے انٹرویوز کیے، مطلب ڈی این اے، آر این اے اور پروٹین کے انقلابات کی کہانی خود ان سائنسدانوں کی زبانی بیان کی ہے۔ تو یہ خیالات کی تاریخ نہیں، بلکہ سائنسدانوں کے عمل کی تاریخ ہے، ان کے تجربات، ان کے آپسی تعلقات اور ان کے دریافت کے سفر کی۔ بہت دلچسپ۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ جڈسن، جو خود سائنسدان نہیں تھے، انہوں نے مالیکیولر بایولوجی جیسے پیچیدہ موضوع پر اتنی ضخیم کتاب لکھنے کا فیصلہ آخر کیوں کیا؟ دیکھیں، یہ سوال اس کتاب کی روح تک جاتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جڈسن ہمیشہ سے سائنسدان بننا چاہتے تھے۔ اچھا۔ جی، لیکن زندگی انہیں صحافت اور لکھنے کی طرف لے گئی، تو ایک طرح سے یہ کتاب ان کے اپنے تجسس کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ مطلب اپنا شوق پورا کر رہے تھے؟ جی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے ایک خلا محسوس کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سائنس کی کہانیاں عام طور پر 2 طریقوں سے لکھی جاتی ہیں۔ کون سے 2 طریقے؟ یا تو وہ بہت زیادہ تکنیکی ہوتی ہیں جو صرف ماہرین کو سمجھ آتی ہیں، یا پھر وہ اتنی سادہ کر دی جاتی ہیں کہ اصل ڈرامہ اور پیچیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو وہ ایک درمیانی راستہ نکالنا چاہتے تھے۔ بالکل، وہ قاری کو یہ محسوس کروانا چاہتے تھے کہ وہ خود اس کمرے میں موجود ہے جہاں واٹسن اور کرک بحث کر رہے ہیں، یا اس لیب میں جہاں روزلینڈ فرینکلن اپنی ایکس رے تصاویر کا تجزیہ کر رہی ہیں۔ یعنی اس سائنس کو اس کے تمام تر انسانی پیچیدگیوں کے ساتھ پیش کرنا چاہتے تھے۔ جی، وہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ لوگ کوئی مافوق الفطرت ہستیاں نہیں تھے، بلکہ عام انسان تھے جن میں غیر معمولی تجسس، ضد اور بعض اوقات تکبر بھی تھا۔ ان کی رکاوٹیں بھی تھیں، دوستیاں بھی۔ یقیناً، اور یہی انسانی جذبات تھے جو ان کی تحقیق کو آگے بڑھا رہے تھے۔ یہ رکاوٹ والی بات بہت دلچسپ ہے۔ عام طور پر تو یہی لگتا ہے کہ سائنسدان اپنے راز چھپا کر رکھتے ہوں گے، خاص طور پر اتنی بڑی دریافت کی دوڑ میں۔ اور یہی تو اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ جڈسن بتاتے ہیں کہ کس طرح امریکہ میں لائنس پالنگ کی ٹیم اور انگلینڈ میں کیمبرج اور کنگز کالج کی ٹیموں میں ایک خاموش دوڑ لگی ہوئی تھی۔ اچھا، ایک مقابلہ چل رہا تھا۔ جی، اور ہر کسی کو لگتا تھا کہ دوسری ٹیم کسی بھی دن ڈی این اے کا راز فاش کر دے گی۔ یہ صرف علمی تجسس نہیں تھا، یہ انا اور وقار کی جنگ بھی بن چکی تھی۔ خاص طور پر لائنس پالنگ کا نام تو بہت بڑا تھا۔ وہ تو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے کیمسٹ مانے جاتے تھے۔ بالکل، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 2 نوجوان واٹسن اور کرک ان سے بازی لے جائیں گے۔ تو یہی دباؤ تھا جس نے انہیں غیر روایتی طریقوں سے سوچنے پر مجبور کیا۔ لیکن پھر اس مقابلے کے ساتھ ساتھ معلومات کا تبادلہ کیسے ہوتا تھا؟ بھروسہ کیسے قائم ہوتا تھا؟ یہ ایک غیر رسمی نظام کے تحت ہوتا تھا۔ یوں سمجھیں کہ ایک انویزیبل کالج تھا، ایک نادیدہ کالج۔ نادیدہ کالج یہ کیا ہے؟ مطلب سائنسدان آپس میں خط لکھتے تھے، کانفرنسوں میں راہداریوں میں کھڑے ہو کر باتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کی لیبز کا دورہ کرتے تھے۔ تو ایک طرح کا انکہا اصول تھا؟ جی، اصول یہ تھا کہ شائع ہونے سے پہلے کے نتائج پر بحث تو ہو سکتی تھی، لیکن انہیں کوئی چوری نہیں کرے گا۔ ہاں، کبھی کبھی یہ لائن دھندلا جاتی تھی، جیسے کہ ڈی این اے کی کہانی میں ہوا بھی۔ بالکل، لیکن مجموعی طور پر ایک احساس تھا کہ علم سب کی مشترکہ میراث ہے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد ضروری ہے، چاہے دل میں مقابلہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ صرف کسی ایک ذہین شخص کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک پورے نیٹ ورک کی کہانی ہے جو مل کر ایک معمہ حل کر رہا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب کا پہلا باب اسی خیال کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ ہمیں لون جینیس یعنی تنہا ذہین کے تصور سے دور لے جاتا ہے۔
صحیح. جارڈسن واضح کرتے ہیں کہ مالیکولر بائیولوجی کی ترقی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ تھی. کوئی ایک لیب ہر مسئلے کا حل نہیں جانتی تھی. تو حل کیسے نکلتا تھا؟ حل تب نکلتا تھا جب کیلیفورنیا کا کوئی بائیو کیمسٹ کیمبرج کے کسی اسٹرکچرل بائیولوجسٹ سے بات کرتا تھا، یا پیرس کا کوئی ماہر جینیات اپنے نتائج لنڈن بھیجتا تھا. یہ ایک عالمی نیٹ ورک تھا. اچھا، اس کتاب کی ایک بات جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی کہ غلطیوں کو کتنی مثبت نظر سے دیکھا جاتا تھا. جی مجھے تو ہمیشہ لگتا تھا کہ سائنس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک اور نپاتلا ہونا چاہیے. اور جٹسن اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں. وہ فرانسس کرک کا ایک کال نقل کرتے ہیں کہ اگر آپ ہر وقت درست ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کافی جرات مندانہ سوالات نہیں پوچھ رہے. واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے. ان کے لیے غلطیاں ناکامی نہیں تھیں بلکہ سیکھنے کے عمل کا ایک لازمی حصہ تھیں. کیسے؟ مطلب ہر غلطی تو ایک نیا راستہ نہیں کھولتی. دیکھیں، ہر غلط مفروضہ یا ناکام تجربہ انہیں ایک راستہ بند کر کے دکھاتا تھا جس سے صحیح راستے کو تلاش کرنا آسان ہو جاتا تھا. وہ غلطیوں کو مایوسی سے نہیں بلکہ ایک موقع کے طور پر دیکھتے تھے. یہ بات تو روایتی سوچ کے بالکل برعکس ہے. کیا کتاب میں کسی ایسی بڑی غلطی کی مثال دی گئی ہے جو بعد میں کسی صحیح راستے کی وجہ بنی؟ جی بالکل، بہت اچھی مثالیں ہیں. ایک مشہور مثال لائنس پالنگ کا اپنا ڈی این اے ماڈل ہے. اچھا، انہوں نے بھی ایک ماڈل دیا تھا جو کیمیائی طور پر بالکل غلط تھا. اتنے بڑے سائنسدان سے اتنی بڑی غلطی؟ جی، اور اسی غلطی نے کیمبرج کی ٹیم کو ایک نئی توانائی دی. انہوں نے جب پالنگ کا ماڈل دیکھا تو انہیں فوراً سمجھ آ گیا کہ اس میں کیا خامیاں ہیں، اور اس سے انہیں یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ صحیح ماڈل کیسا نہیں ہو سکتا. کمال ہے. یعنی پالنگ کی غلطی نے نادانستہ طور پر واٹسن اور کرک کے لیے صحیح راستے کی نشاندہی کر دی. بالکل، ایک کی ناکامی دوسرے کی کامیابی کا زینہ بن گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنسدان کی اپنی شخصیت، اس کا مزاج، اس کی سوچ کا انداز، یہ سب چیزیں تحقیق پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں. یقیناً، جٹسن کا کام یہی تو واضح کرتا ہے. یہ کتاب سائنس کو لیبارٹری کے بے جان آلات اور کیمیکل سے نکال کر زندہ سانس لیتے انسانوں کے درمیان لے آتی ہے. کوئی مثال دیں گے؟ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح فرانسس کرک کا شکی مزاج اور بے صبری ان کے کام میں جھلکتی تھی. وہ کسی بھی خیال کو آسانی سے قبول نہیں کرتے تھے، اسے ہر زاویے سے پرکھتے تھے اور مسلسل بحث کرتے تھے. جی، اور ان کی یہی بے چینی انہیں نئے خیالات کی طرف دھکیلتی تھی. اور دوسرے سائنسدانوں کے بارے میں کیا؟ روزلن فرینکلن کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ بالکل، مثال کے طور پر روزلن فرینکلن کا کام ان کی شخصیت کا آئینہ دار تھا. وہ بہت محتاط، منظم اور تفصیلات پر توجہ دینے والی سائنسدان تھیں. صحیح. وہ تب تک کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہتی تھیں جب تک ان کے پاس ٹھوس، ناقابل تردید ثبوت نہ ہوں. ان کا طریقہ کار سست ضرور تھا لیکن بہت ٹھوس تھا. اور جیمز واٹسن؟ وہ تو ان کے بالکل الٹ لگتے ہیں. جی، واٹسن زیادہ بے صبرے اور تصوراتی تھے. وہ بڑے نظریاتی ماڈل بنانے میں دلچسپی رکھتے تھے، بھلے ہی ان کے پاس تمام ثبوت موجود نہ ہوں. تو یہ دو بالکل مختلف انداز تھے. ایک ثبوت سے نظریے کی طرف جا رہا تھا، دوسرا نظریے سے ثبوت کی طرف. اور شاید سچائی تک پہنچنے کے لیے ان دونوں ہی طریقوں کی ضرورت تھی. ایک طرف ٹھوس ڈیٹا اور دوسری طرف اس ڈیٹا کو سمجھنے کے لیے ایک جرات مندانہ خیال. آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا. جٹسن یہی دکھاتے ہیں کہ سائنس کسی ایک طریقے سے نہیں ہوتی. اس میں فرینکلن جیسی محتاط تجربہ کاری کی بھی جگہ ہے اور واٹسن جیسے تصوراتی چھلانگ لگانے والوں کی بھی. تو ان مختلف شخصیات کا ٹکراؤ ہی تھا جس نے یہ راز کھولا. جی، ان کا ٹکراؤ اور ملاپ دونوں. کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ سائنس کوئی مشین نہیں چلاتی، اسے انسان چلاتے ہیں، اپنی تمام خوبیوں، خامیوں، تعصبات اور الہامات کے ساتھ. تو اس پہلے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ مالیکولر بائیولوجی کی تاریخ صرف مالیکولز کی کہانی نہیں بلکہ یہ ایک انسانی کہانی ہے. جی، ایک ایسی کہانی جو اشتراک، مقابلے، اہم غلطیوں اور دلچسپ شخصیات سے بھری ہوئی ہے. اور یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سائنس صرف یہ نہیں کہ کیا دریافت ہوا بلکہ یہ بھی ہے کہ کیسے دریافت ہوا. بالکل درست. اور جٹسن کے لیے اصل کہانی خود یہ عمل ہے، دریافت کا وہ الجھا ہوا
غیر متوقع اور انسانی ڈرامے سے بھرپور سفر۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کی سائنس میں بھی یہ انسانی عناصر اتنے ہی اہم ہوں گے۔ یقیناً ہے، بس شاید ہم انہیں بڑی بڑی مشینوں اور الگوریدم کے پیچھے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت خوب، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اختتامی میوزک شروع ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم ڈی این اے کی ساخت اور دریافت کی حیرت انگیز کہانی پر مزید گہرائی میں بات کریں گے۔ آپ سن رہے ہیں بائیو پلس اور یہ ہے ہمارا حصہ نمبر 2۔ جی، پچھلے حصے میں ہماری بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ سائنسدان اس نتیجے پر کیسے پہنچے کہ ڈی این اے ہی وہ مالیکیول ہے جو وراثتی معلومات کو آگے لے کر جاتا ہے۔ بالکل، اور آج ہم اس کہانی کے سب سے دلچسپ موڑ پر بات کریں گے، یعنی ڈی این اے کی ساخت کی دریافت۔ ہم ہاریس فری لینڈ ججسن کی کتاب دی ایتھ ڈے آف کریشن کے دوسرے باب کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ معلوم کیسے ہوا کہ زندگی کا یہ بنیادی کوڈ دکھتا کیسا ہے۔ اور یہ صرف ایک سائنسی کہانی نہیں ہے، اس میں انسانی جذبات ہیں، مقابلہ ہے، ذہانت ہے، سب کچھ شامل ہے۔ یہ تو ایک جاسوسی ناول کی طرح لگتا ہے، مختلف ٹیمیں، بکھرے ہوئے سراغ۔ جی، اور ایک بہت بڑا انعام جو سب سے پہلے پہنچنے والے کا منتظر تھا۔ تو آج ہمارا مقصد اسی گتھی کو سلجھانا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ کیسے مختلف شعبوں کے ماہرین نے مل کر اور کبھی کبھی ایک دوسرے کے خلاف کام کر کے بائیولوجی کی تاریخ کی ایک بہت بڑی پہیلی حل کی۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت دو بالکل الگ الگ راستے تھے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ جی، اور یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ ایک راستہ تھا بائیو کیمیکل، یعنی وہ لوگ جو مولیکیول کے اجزاء پر توجہ دے رہے تھے۔ اچھا، مطلب وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ڈی این اے کن چیزوں سے بنا ہے؟ بالکل، اوزوالڈ ایوری تو یہ بتا ہی چکے تھے کہ ڈی این اے وراثت کا مادہ ہے۔ اب ایروین چارگو جیسے لوگ اس کی کیمیائی ترکیب سمجھنے میں لگے ہوئے تھے، وہ اس کی ریسیپی جاننا چاہتے تھے۔ اور دوسرا راستہ؟ دوسرا راستہ تھا اسٹرکچرل، یعنی ساختیاتی۔ یہ لوگ مولیکیول کی شکل، اس کی 3D ساخت میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کا سوال تھا کہ یہ ایٹم خلا میں ترتیب کیسے پاتے ہیں۔ اس فیلڈ کے بے تاج بادشاہ اس وقت لائنس پولنگ سمجھے جاتے تھے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، یعنی دو الگ دنیایں، ایک کیا پر کام کر رہی ہے اور دوسری کیسے پر۔ کیا یہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے؟ بہت کم، اور یہی اس کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ دونوں کے پاس پہیلی کے اہم ٹکڑے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے سے آپ کہہ لیں زیادہ رابطے میں نہیں تھے۔ دریافت تب ہوئی جب یہ دونوں دنیایں آپس میں ٹکرائیں۔ تو چلیں پہلے بائیو کیمسٹری والے راستے پر چلتے ہیں۔ نیو یارک میں ایک سائنسدان تھے، ایروین چارگاف۔ جی، چارگاف ایک بہت محتاط سائنسدان تھے۔ انہوں نے مختلف جانداروں سے ڈی این اے نکالا اور اس کے 4 بنیادی اجزاء کا تجزیہ کیا۔ یہ بیسز کہلاتے ہیں: ایڈینین یعنی اے، گوانین یعنی جی، سائٹوسین یعنی سی اور تھائمین یعنی ٹی۔ اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ان کی مقدار میں کوئی خاص ترتیب ہے۔ بالکل، اور انہیں ایک بہت ہی حیران کن چیز ملی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر جاندار میں ان کا تناسب مختلف تھا، جس سے لگا کہ شاید یہی ترتیب جینیاتی معلومات کا ذریعہ ہے۔ لیکن اصل دریافت تو کچھ اور تھی۔ جی، اصل دریافت یہ تھی کہ کسی بھی جاندار کے ڈی این اے میں ایڈینین یعنی اے کی مقدار ہمیشہ تھائمین یعنی ٹی کے برابر ہوتی تھی، اور گوانین یعنی جی کی مقدار ہمیشہ سائٹوسین یعنی سی کے برابر۔ اے از اکول ٹو ٹی اور جی از اکول ٹو سی۔ انہیں چارگوفس ریشوز کہا جاتا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کیا اس وقت کسی نے فوراً یہ سمجھ لیا کہ اے ہمیشہ ٹی کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ حیرت کی بات ہے کہ نہیں، یہ اتنا بڑا اشارہ تھا، لیکن کسی کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا، یہاں تک کہ خود چارگاف کو بھی نہیں۔ انہوں نے ڈیٹا تو شائع کر دیا، لیکن وہ اس کی ساختی اہمیت کو نہیں سمجھ پائے۔ یعنی وہ نتیجے کے اتنے قریب تھے اور پھر بھی؟ جی، کتاب میں ذکر ہے کہ انہیں بعد میں اس بات کا بہت افسوس رہا۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ ڈیٹا ہونا ایک بات ہے اور اس کے گہرے مطلب کو سمجھنا بالکل دوسری۔ تو ایک طرف یہ کیمیائی راز تھا اور دوسری طرف سمندر پار لندن میں کچھ لوگ اس کی تصویر لینے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی کنگز کالج لندن، روزلن فرینکلن اور موریس ولکنز۔ ہاں، کنگز کالج کی اسٹرکچرل راستے پر تھی۔ وہ ایک تکنیک استعمال کر رہے تھے جسے
ایکس رے ڈیفریکشن کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ آسان الفاظ میں وہ ڈی این اے کے مالیکیولز پر ایکس رے کی شعاعیں ڈالتے تھے۔ جب یہ شعاعیں ایٹموں سے ٹکرا کر بکھرتیں تو وہ ایک فوٹوگرافک فلم پر ایک پیٹرن بناتی تھیں۔ اس پیٹرن کا تجزیہ کر کے مالیکیول کی ساخت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ سنا ہے کہ کنگز کالج کا ماحول کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، خاص طور پر فرینکلن اور ولکنز کے درمیان۔ ہاں، یہ اس کہانی کا ایک افسوسناک پہلو ہے۔ فرینکلن ایک انتہائی باصلاحیت سائنسدان تھیں، لیکن اس وقت سائنس کی دنیا میں خواتین کے لیے ماحول بہت مشکل تھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ فرینکلن اور ولکنز کا درمیان شروع سے ہی غلط فہمی تھی کہ کون کس کے ماتحت کام کر رہا ہے۔ تو تعاون کے بجائے ایک طرح کی کشیدگی تھی؟ جی، ایک سرد جنگ جیسی صورتحال تھی۔ اور اسی مشکل ماحول میں فرینکلن نے وہ تصویر لی جس نے تاریخ بدل دی، فوٹو 51۔ فوٹو 51 یہ سائنس کی تاریخ کی شاید سب سے مشہور تصویر ہے۔ مہینوں کی محنت کے بعد فرینکلن میں ڈی این اے کی اتنی واضح تصویر حاصل کی جو پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اور اس تصویر میں ایسا کیا خاص تھا؟ اس میں ایک واضح ایکس کی شکل نظر آ رہی تھی۔ کسی بھی ماہر کے لیے یہ فوراً ظاہر کر دیتی تھی کہ مالیکیول کی ساخت ہیلیکل ہے، یعنی ایک گھومتی ہوئی سیڑھی کی طرح۔ کمال ہے، یعنی ایک تصویر نے سب سے بڑا راز پھاش کر دیا۔ نہ صرف راز پھاش کیا، بلکہ اس نے ہیلکس کے اہم پیمانے بھی بتا دیے، جیسے اس کی چوڑائی اور ہر موڑ کا فاصلہ۔ کیا فرینکلن کو خود اندازہ تھا کہ ان کے ہاتھ کیا لگا ہے؟ وہ جانتی تھیں کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، لیکن وہ بہت محتاط تھیں۔ وہ کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے مکمل ڈیٹا چاہتی تھیں۔ وہ ماڈل بنانے میں جلدی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور یہیں پر کہانی میں دو نئے کردار داخل ہوتے ہیں، کیمبرج یونیورسٹی کے جیمز واٹسن اور فرانسس کرک۔ جی، واٹسن ایک نوجوان امریکی بائیولوجسٹ اور کرک ایک برطانوی فزسسٹ۔ ان کا طریقہ بالکل مختلف تھا۔ وہ خود تجربے نہیں کرتے تھے۔ تو پھر وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ایک طرح کے سائنسی تھیورسٹ تھے۔ وہ دوسروں کا ڈیٹا اکٹھا کرتے، اس پر بحث کرتے اور پھر دھات کے ٹکڑوں اور تاروں سے فزیکل ماڈل بنا کر دیکھتے تھے کہ کون سی ساخت تمام شواہد پر پورا اترتی ہے۔ یعنی وہ ایک طرح کے جاسوس تھے جو دوسرے لیب سے سراغ جوڑ کر تصویر مکمل کر رہے تھے۔ بالکل کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کی پہلی کوشش تو ایک شاندار ناکامی تھی۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ انہوں نے ایک ماڈل بنایا جو ایک ٹرپل ہیلکس تھا۔ 3 زنجیروں والا؟ جی، 3 زنجیروں والا۔ وہ بہت پرجوش تھے اور انہوں نے کنگز کالج کی ٹیم کو اسے دیکھنے کے لیے بلایا۔ اور پھر؟ روزلن فرینکلن نے ان کے ماڈل کو دیکھتے ہی چند منٹوں میں مسترد کر دیا۔ انہوں نے کیمسٹری کی بنیادی غلطیوں کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ ماڈل ناممکن ہے۔ واٹسن اور کرک کے لیے یہ بہت بڑی شرمندگی تھی۔ تو وہ تقریباً کھیل سے باہر ہو گئے تھے؟ جی، ان کے سینئرز نے انہیں ڈی این اے پر کام کرنے سے منع بھی کر دیا تھا، لیکن پھر کہانی میں ایک فیصلہ کن موڑ آیا۔ امریکہ سے خبر آئی کہ عظیم سائنسدان لائنس پالنگ بھی ڈی این اے پر کام کر رہے ہیں۔ تو مقابلے کا دباؤ بڑھ گیا؟ بہت زیادہ۔ کیمبرج کی لیب میں خلبلی مچ گئی کہ کہیں پالنگ بازی نہ لے جائیں۔ اس دباؤ میں واٹسن اور کرک کو دوبارہ کوشش کرنے کا ایک موقع مل گیا۔ اور اس بار ان کے پاس ایک ایسا سراغ تھا جو پہلے نہیں تھا۔ بالکل۔ مورس ولکنز نے فرینکلن کی اجازت کے بغیر واٹسن کو فوٹو 51 دکھا دی۔ یہ تو کافی متنازع بات ہے۔ جی، یہ اس کہانی کا سب سے متنازع اور اہم واقعہ ہے۔ واٹسن کے لیے یہ ایک آہا لمحہ تھا۔ انہوں نے فوراً ہیلیکل ساخت کو پہچان لیا۔ اس تصویر نے انہیں وہ کیا بتایا جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے؟ اس نے انہیں ہیلیکل ساخت کا ناقابل تردید ثبوت دیا اور اس کے صحیح پیمانے بتا دیے۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ کیا یہ ہیلکس ہے، بلکہ یہ تھا کہ یہ کیسا ہیلکس ہے۔ اور یہیں پر چارگاف کا بھولا بسرا ڈیٹا کام آیا ہوگا۔ یہی تو اس دریافت کی خوبصورتی ہے۔ واٹسن اور کرک نے مل کر سوچنا شروع کیا، اگر یہ ڈبل ہیلکس ہے، یعنی 2 زنجیروں والا، تو ان زنجیروں کو کیا چیز آپس میں جوڑتی ہے؟ اچھا۔ واٹسن نے گتے کے ٹکڑوں سے چاروں بیسز یعنی ATGC کی شکلیں کاٹی اور میز پر ان کے جوڑے بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ اور پھر انہیں وہ جواب ملا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جی، انہیں اچانک احساس ہوا کہ اگر ایڈنین یعنی A ہمیشہ تھائمین یعنی T کے ساتھ جوڑا بنائے اور گوانین یعنی G ہمیشہ سائٹوسین یعنی C کے ساتھ، تو ان جوڑوں کی شکل اور سائز تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور وہ ڈبل ہیلکس کی سیڑھی کے ڈنڈوں کی طرح بالکل فٹ بیٹھتے تھے۔ بالکل، اور یہی ماڈل چارگاف کے اصول A = T اور G = C کی بھی مکمل وضاحت کرتا تھا۔
کمال ہے، یہ وہ لمحہ تھا جب سارے ٹکڑے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ چارگاف کے کیمیائی اعداد و شمار اور فرینکلن کی فزیکل تصویر دونوں ایک ہی ماڈل کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس ساخت کی خوبصورتی صرف اس کی شکل میں نہیں تھی، ہے نا؟ اس کی اصل ذہانت تو اس کے کام کرنے کے طریقے میں تھی۔ آپ نے بالکل صحیح نکتہ اٹھایا۔ اس ماڈل کی سب سے شاندار بات یہ تھی کہ اس نے فوراً یہ بھی بتا دیا کہ ڈی این اے اپنی کاپیاں کیسے بناتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر آپ ڈبل ہیلکس کی 2 زنجیروں کو ایک زپ کی طرح کھولیں تو ہر ایک زنجیر ایک سانچے یعنی ٹیمپلیٹ کا کام کر سکتی ہے۔ اے کے سامنے ہمیشہ ایک نیا ٹی آ کر جڑے گا اور جی کے سامنے ایک نیا سی، اور اس طرح ایک مالیکیول سے 2 بالکل ویسی ہی کاپیاں بن جائیں گی، یعنی ساخت نے خود ہی اپنے فنکشن کا راز کھول دیا۔ بالکل، اور اسی لیے 1953 میں کی گئی یہ دریافت 20ویں صدی کی سب سے اہم سائنسی دریافتوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اس نے جینیات سے لے کر میڈیسن تک ہر شعبے میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ پوری کہانی، مطلب اس میں مقابلہ بھی ہے، تعاون بھی ہے، ایک طرف پولنگ کے ساتھ دوڑ، دوسری طرف کنگز کالج اور کیمبرج میں ایک اندرونی مقابلہ۔ جی، مقابلے کا عنصر بہت شدید تھا، لیکن دوسری طرف یہ تعاون کی بھی کہانی ہے۔ واٹسن اور کرک شارگاف کے ڈیٹا کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، وہ فرینکلن کی تصویر کے بغیر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح 2 مختلف سائنسی راستوں، بائیو کیمسٹری اور اسٹرکچرل تجزیہ کے سنگم نے اور کئی سائنسدانوں کی محنت، ذہانت اور کبھی کبھی آپسی کشمکش نے مل کر ہمیں ڈی این اے کی ڈبل ہیلکس ساخت سے متعارف کرایا۔ اور یہ دریافت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سائنسی ترقی کا عمل کتنا غیر متوقع اور انسانی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف لیبارٹری کے تجربات کی کہانی نہیں، بلکہ یہ سائنسدانوں کے آپسی تعلقات، صحیح وقت پر صحیح معلومات تک رسائی اور تھوڑی سی قسمت کی بھی کہانی ہے۔ یہ ایک اہم سوال بھی اٹھاتی ہے، کیا ایک عظیم دریافت کے لیے مقابلہ ضروری ہے یا خالص تعاون سے بھی وہی نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم آر این اے، جینیٹک کوڈ اور میسنجر کے انکشاف پر بات کریں گے۔ بائیو پلس میں خوش آمدید۔ یہ ہے حصہ نمبر 3۔ تو پچھلی بار ہم نے ڈی این اے کی ڈبل ہیلکس ساخت کی دریافت پر بات ختم کی تھی۔ یہ سائنس کی تاریخ کا ایک بہت بڑا لمحہ تھا، جیسے کوئی پرانی زبان کی لغت مل گئی ہو۔ لیکن دیکھیں، لغت مل جانا ایک بات ہے اور اس زبان میں لکھی ہوئی شاعری کو سمجھنا وہ بالکل دوسری بات ہے۔ اب سائنسدانوں کے سامنے یہی چیلنج تھا۔ ڈی این اے کے یہ جو 4 حروف ہیں، اے، ٹی، سی، جی، ان میں زندگی کی اتنی بڑی داستان آخر لکھی کیسے ہے؟ آج ہم اسی داستان کو آگے بڑھائیں گے۔ ہماری گفتگو کا مرکز ڈی این اے کی دریافت کے فوراً بعد کا دور ہے، جب ساری توجہ آر این اے نامی ایک اور مالیکیول پر آ گئی۔ یہ ایک سائنسی جاسوسی کہانی کی طرح ہے، جس میں سراغ جوڑ کر یہ پتہ لگانا تھا کہ مرکزے میں قید ڈی این اے کی ہدایات پروٹین بنانے والی فیکٹریوں تک آخر پہنچتی کیسے ہیں۔ جینیٹک کوڈ کو توڑنے کی دوڑ۔ جی بالکل، اور اسی نے جدید بائیولوجی کی بنیاد رکھی۔ چلیں تو پھر اس جاسوسی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ 1953 میں ڈی این اے کی ساخت تو معلوم ہو گئی، لیکن اس سے ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیں کہ عملی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جی، سائنسدان جانتے تھے کہ ڈی این اے خلیے کے مرکزے میں ہے، یعنی نیوکلیس میں، جو ایک طرح کا سیف یا لاکر ہے۔ لیکن پروٹین بنانے والی فیکٹریاں، جنہیں ہم رائبوسومز کہتے ہیں، وہ اس لاکر سے باہر سائٹوپلازم میں ہوتی ہیں۔ بالکل، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں تھا۔ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جس کی ماسٹر بلو پرنٹ ایک محفوظ دفتر میں رکھی ہے، لیکن مزدور اور مشینیں فیکٹری کے فلور پر ہیں۔ تو اب اگر ہر بار ایک چھوٹا سا پرزہ بنانے کے لیے پوری ماسٹر بلو پرنٹ کو فیکٹری فلور پر لانا پڑے تو وہ تو خراب ہو جائے گی بہت جلد۔ خراب بھی ہوگی اور یہ بہت غیر مؤثر بھی ہے۔ قدرت اتنا بھونڈا نظام نہیں بنا سکتی۔ تو یہ واضح تھا کہ کوئی درمیانی پیغام رساں، کوئی میسنجر ہونا چاہیے جو دفتر سے ہدایات کی ایک کاپی لے کر فیکٹری فلور تک پہنچائے۔ بالکل۔ اور اس دور میں ایک نام جو بار بار سامنے آتا ہے وہ ہے فرانسس کرک کا، جو ڈی این اے کی ساخت کے شریک دریافت کنندہ بھی تھے۔ لیکن یہاں ان کا کردار صرف ایک سائنسدان کا نہیں تھا، وہ اس نئی فیلڈ کے ایک طرح سے گاڈ فادر بن گئے تھے۔
ہاں، کرک اپنی بلند آواز اور تیز ذہانت کے لیے بہت مشہور تھے۔ وہ لیب میں گھومتے اور لوگوں سے ان کے کام کے بارے میں ایسے سوال کرتے اچھا، کہ اکثر ان کے سوالات ہی مسئلے کا حل بتا دیتے، اور اسی کردار کو نبھاتے ہوئے انہوں نے مالیکیولر بائیولوجی کا ایک بنیادی اصول پیش کیا۔ سینٹرل ڈوگما؟ جی، جس سے انہوں نے سینٹرل ڈوگما کا نام دیا۔ ایک منٹ، ڈوگما؟ یہ لفظ تو مطلب یہ تو عقیدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسی بات جسے بغیر سوال کیے مان لیا جائے۔ یہ سائنس کے لیے تھوڑا عجیب لفظ نہیں؟ بہت دلچسپ نکتہ ہے، اور کرک خود بھی بعد میں اس بات کو مانتے تھے کہ انہیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، جی، لیکن اس وقت ان کا مقصد ایک بہت ہی واضح اور ایک طاقتور بیان دینا تھا تاکہ تحقیق کو ایک سمت مل سکے۔ ان کا خیال بہت سادہ تھا، جینیٹک معلومات کا بہاؤ ہمیشہ یک طرفہ ہوتا ہے، ایک ون وے سڑک کی طرح۔ اچھا، تو یہ ون وے سڑک کیسی ہے؟ اس کے دو اہم سٹاپس ہیں۔ پہلا، ڈی این اے سے معلومات آر این اے نامی مالیکیول میں نقل ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں ٹرانسکرپشن۔ یعنی نقل نویسی۔ بالکل۔ اور دوسرا سٹاپ، پھر اس آر این اے سے معلومات پروٹین بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جسے کہتے ہیں ٹرانسلیشن، یعنی ترجمہ۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ کرک نے کہا کہ ایک بار معلومات پروٹین میں چلی گئی تو وہ واپس آر این اے یا ڈی این اے میں نہیں جا سکتی۔ انفارمیشن واپس نہیں آ سکتی؟ جی بالکل نہیں۔ تو ڈی این اے سے آر این اے اور آر این اے سے پروٹین، یہ ایک سادہ لیکن انقلابی نقشہ تھا۔ اس نے سائنسدانوں کو بتا دیا کہ انہیں کہاں دیکھنا ہے، لیکن اس نقشے کے اندر بھی ایک بہت بڑی پہیلی چھپی ہوئی تھی، کوڈنگ کا مسئلہ۔ جی، کوڈنگ کا مسئلہ، یہ ریاضی اور بائیولوجی کا ایک حسین امتزاج ہے۔ مسئلہ یہ تھا، ڈی این اے کی زبان میں صرف 4 حروف ہیں، اے، ٹی، سی، جی۔ اور پروٹین کی زبان، جس سے ہمارے جسم کی ہر چیز بنتی ہے، اس میں 20 مختلف حروف ہیں، یعنی امائنو ایسڈز۔ تو صرف 4 حروف 20 مختلف امائنو ایسڈز کے لیے ہدایات کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ایک حرف ایک امائنو ایسڈ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس طرح تو صرف 4 ہی بنتے، اور اگر 2 حروف کا جوڑا بھی ہوتا، جیسے اے ٹی یا جی سی، تو بھی 4 ضرب 4 16 ہی ممکنہ جوڑے بنتے، جو اب بھی 20 سے کم تھے۔ ہاں بالکل۔ تو ریاضی کے لحاظ سے کم از کم 3 حروف کا مجموعہ، جسے ہم کوڈون کہتے ہیں، ایک امائنو ایسڈ کو کوڈ کرنے کے لیے ضروری تھا۔ 3 حروف سے 4 ضرب 4 ضرب 4 یعنی 64 ممکنہ مجموعے بن سکتے تھے، جو 20 امائنو ایسڈز کو کوڈ کرنے کے لیے کافی سے زیادہ تھے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ یہ کوڈ پڑھا کیسے جاتا ہے؟ اور شروع میں ایک نظریہ آیا تھا اوور لیپنگ کوڈز کا۔ جی، بہت دلچسپ نظریہ تھا۔ خیال یہ تھا کہ شاید کوڈ بہت کفایتی ہے اور ایک ہی حرف ایک سے زیادہ کوڈون کا حصہ ہے۔ مطلب جیسے اگر کوڈ ہے ATGC80 تو پہلا کوڈون ATG ہو، دوسرا TGC اور تیسرا GCA۔ اس طرح معلومات بہت کم جگہ میں سما سکتی تھیں۔ بہت ذہین خیال تھا۔ تھا تو ذہین، لیکن تجرباتی ڈیٹا نے اسے رد کر دیا۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ جب ڈی این اے میں ایک حرف کی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی میوٹیشن، تو پروٹین میں عام طور پر صرف ایک ہی امینو ایسڈ تبدیل ہوتا ہے۔ بالکل، اگر کوڈ اوور لیپنگ ہوتا تو ایک حرف کی تبدیلی سے اس کے آس پاس کے 2 یا 3 امینو ایسڈز کو بھی بدل جانا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہو رہا تھا۔ جی نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ خوبصورت نظریہ غلط ثابت ہوا۔ اور یہیں پر کرک نے ایک بار پھر ایک ایسی چھلانگ لگائی جو خالصتاً منطق پر مبنی تھی۔ کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی ڈیٹا نہیں، صرف ایک خیال۔ اسے اڈاپٹر ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ جی، کرک کی ذہانت کا عروج تھا۔ انہوں نے مسئلے کو کیمسٹری سے نکال کر منطق میں بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک مترجم کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسی چیز جو دونوں زبانیں جانتی ہو؟ بالکل۔ انہوں نے کہا کہ خلیے کے اندر کوئی خاص اڈاپٹر مالیکیول ضرور موجود ہونا چاہیے جس کا ایک سرا آر این اے پر لکھے 3 حرفی کوڈ کو پہچانتا ہو، اور دوسرا سرا اس کوڈ سے مطابقت رکھنے والے صحیح امینو ایسڈ کو پکڑ کر لاتا ہو۔ یعنی کرک کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، وہ صرف اپنے بلیک بورڈ پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا مالیکیول ہونا چاہیے۔ بالکل،
اور یہی اس کی خوبصورتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوڈ کو ترجمہ کرنا ہے تو ایک مترجم کا ہونا منطقی طور پر لازمی ہے۔ اچھا، اب جا کر اس مترجم کو ڈھونڈو۔ اس ایک خیال نے کئی لیبس کو سالوں کی بے مقصد تحقیق سے بچا لیا اور انہیں ایک سیدھے ہدف پر لگا دیا۔ نظریہ اپنی جگہ، لیکن سائنس کو تو ثبوت چاہیے، اور وہ ثبوت آیا پال زیمننک اور میلون ہاگلینڈ جیسے محققین کی لیبارٹریز سے۔ ان کا کام بہت صبر آزما تھا۔ جی، انہوں نے اپنے تجربات کے دوران دیکھا کہ امائنو ایسڈز پروٹین بننے سے پہلے خلیے میں موجود ایک چھوٹے RNA مالیکیول کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن دریافت تھی۔ اور جب انہوں نے اس چھوٹے RNA کا مزید مطالعہ کیا تو کیا پتہ چلا؟ کہ یہ بالکل وہی کام کر رہا تھا جو کرک کے تصوراتی اڈیپٹر کو کرنا تھا۔ یہ امائنو ایسڈز کو اٹھا کر رائبوسومز تک پہنچا رہا تھا۔ تو اسے نام دیا گیا ٹرانسفر RNA یا tRNA۔ یہ اڈیپٹر ہائپوتھیسس کا پہلا ٹھوس تجرباتی ثبوت تھا۔ تو اڈاپٹر مل گیا، tRNA۔ اس نے ایک بہت بڑا معمہ حل کر دیا، لیکن پیغام رساں کون تھا؟ وہ کون سا مالیکیول تھا جو DNA سے اصل ہدایات کی کاپی لے کر رائبوسوم تک آتا تھا؟ بالکل، سینٹرل ڈوگما کے مطابق تو یہ بھی RNA ہی ہونا چاہیے، اور اس وقت پوری دنیا کی لیبز اس میسنجر کی تلاش میں لگی ہوئی تھیں۔ ایک سائنسی دوڑ تھی۔ جی، جلد ہی سڈنی برینر اور ان کے ساتھیوں نے تجربات سے ثابت کیا کہ ایک اور قسم کا RNA موجود ہے جو بہت غیر مستحکم اور قلیل مدتی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ DNA کی ہدایات کی ایک کاپی بناتا ہے، نیوکلیس سے باہر آتا ہے، رائبوسوم کو ہدایات دیتا ہے اور پھر فوراً ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسے میسنجر RNA یا mHRNA کا نام دیا گیا۔ جی، اس کے فوراً ٹوٹ جانے کی کوئی خاص وجہ؟ یہ ایک بہت ہی اہم کنٹرول میکانزم ہے۔ دیکھیں، اگر mRNA بہت دیر تک موجود رہے تو خلیہ ایک ہی پروٹین بناتا چلا جائے گا جس کی شاید اب ضرورت نہ ہو۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا سوئچ ہے۔ بالکل، اس کے جلدی ٹوٹ جانے سے یہ یقینی بنتا ہے کہ پروٹین صرف تب تک بنے جب تک اس کی ضرورت ہے۔ یہ ایک فوٹو کاپی کی طرح ہے جو کام ختم ہونے پر خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان دریافتوں کے بعد پوری تصویر واضح ہو گئی۔ DNA جو ماسٹر بلو پرنٹ ہے وہ نیوکلیس میں محفوظ رہتا ہے۔ جی، جب کسی پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے تو DNA کے متعلقہ حصے کی ایک کاپی mRNA کی شکل میں بنتی ہے۔ پھر یہ mRNA نیوکلیس سے نکل کر رائبوسوم سے جڑ جاتا ہے جو ایک اسمبلی لائن کی طرح کام کرتا ہے۔ اور رائبوسوم mRNA پر لکھے 3 حرفی کوڈونز کو ایک ایک کر کے پڑھتا ہے۔ بالکل، ہر کوڈون کے لیے ایک مخصوص tRNA جو اپنا خاص امینو ایسڈ اٹھائے ہوتا ہے وہ آتا ہے اور mRNA کے کوڈ سے جڑتا ہے۔ اور رائبوسوم اس امینو ایسڈ کو بڑھتی ہوئی پروٹین کی زنجیر میں جوڑ دیتا ہے۔ اور پھر اگلے کوڈون کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ یہ عمل ہزاروں بار دہرایا جاتا ہے جب تک کہ پوری پروٹین نہ بن جائے۔ یہ نظام منظم تو ہے لیکن یہ بہت نازک بھی لگتا ہے۔ اگر tRNA غلط امینو ایسڈ اٹھا لائے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور قدرت نے اس کا بھی حل نکالا ہے۔ وہ انزائمز جو امینو ایسڈ کو tRNA سے جوڑتے ہیں وہ بہت زیادہ درست ہوتے ہیں۔ ان میں پروف ریڈنگ کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ جی، یعنی وہ غلطی کو پہچان کر اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ 3 حروف سے 64 ممکنہ کوڈون بنتے ہیں لیکن امینو ایسڈ صرف 20 ہے۔ اچھا، تو ایک سے زیادہ کوڈز ایک ہی امینو ایسڈ کے لیے ہوتے ہیں؟ بالکل، اسے ڈی جنریسی کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا سیفٹی نیٹ ہے۔ ایک بیک اپ سسٹم؟ جی، اگر DNA میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی یا میوٹیشن ہو بھی جائے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ بدلا ہوا کوڈون بھی اسی صحیح امینو ایسڈ کو ہی کوڈ کریں۔ تو بہت سی ممکنہ غلطیاں بے ضرر ہو جاتی ہیں۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوڈ صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں بلکہ یہ ایک بہت ہی مضبوط اور لچکدار نظام ہے۔ اس پوری کہانی میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ سائنسی ترقی ہمیشہ سیدھی لکیر میں نہیں ہوتی۔ اوور لیپنگ کوڈ جیسا ذہین نظریہ بھی غلط ثابت ہوا۔ یہ سائنس کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ہر ناکام مفروضہ آپ کو بتاتا ہے کہ کون سا راستہ غلط ہے۔ اس سے آپ کا دائرہ تنگ ہوتا ہے اور آپ صحیح جواب کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ تھیوری اور تجربے کا ایک خوبصورت رقص بھی ہے۔ بالکل، کرک کا اڈاپٹر ہائپوتھیسس صرف ایک خیال تھا، لیکن اس نے زیمینک اور ہیوگلینڈ جیسے تجرباتی سائنسدانوں کو ایک ٹھوس ہدف دیا جسے وہ اپنی ٹیسٹ ٹیوبز میں تلاش کر سکتے تھے۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا تھا۔ اور اس طرح ایک ذہین نظریاتی سوچ اور بے شمار محتاط تجربات میں مل کر
مالیکولر بایولوجی کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک کو فاش کر دیا۔ جی، اور اس دریافت نے آنے والی دہائیوں میں ہر چیز بدل دی۔ جینیٹک انجینئرنگ، بائیو ٹیکنالوجی، بیماریوں کو سمجھنا، نئی دوائیں بنانا، ان سب کی بنیاد اسی سمجھ پر ہے کہ جینز پروٹین کیسے بناتے ہیں۔ یہ جدید بائیولوجی کا سنگ بنیاد ہے۔ تو آج ہم نے ڈی این اے کی ساخت سے آگے بڑھ کر یہ دیکھا کہ زندگی کا کوڈ حقیقت میں کام کیسے کرتا ہے۔ جی، ہم نے سینٹرل ڈوگما کے بنیادی اصول سے لے کر ٹی آر این اے اور ایم آر این اے جیسے اہم کھلاڑیوں کی دریافت تک کا سفر طے کیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک بڑا سوال کئی چھوٹے سوالوں کو جنم دیتا ہے، اور کیسے نظریاتی ذہانت اور تجرباتی محنت مل کر سائنس کو آگے بڑھاتی ہیں۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک نکتہ، سائنس میں جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی حتمی اصول دریافت کر لیا ہے، جیسے کہ سینٹرل ڈوگما، کہ معلومات کا بہاؤ ہمیشہ ڈی این اے سے پروٹین کی طرف ہوتا ہے، تو قدرت ہمیں حیران کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی استثناء، کوئی ایکسیپشن سامنے لے آتی ہے۔ جی، بعد میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ کچھ وائرسز جیسے HIV معلومات کو آر این اے سے واپس ڈی این اے میں بھیج سکتے ہیں، جسے ریورس ٹرانسکرپشن کہتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حیاتیات کے قوانین اکثر ہدایات ہوتے ہیں، پتھر پر لکیر نہیں۔ اگلے حصے میں ہم پروٹین کی ساخت اور اس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھیں گے، جو اس کہانی کا آخری اور سب سے اہم حصہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں بائیو پلس، حصہ نمبر 4۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے زندگی کی کتاب یعنی ڈی این اے اور آر این اے پر بات کی تھی، وہ مولیکیولز جو ہدایات کا پورا خاکہ رکھتے ہیں۔ آج ہم ان کرداروں کی بات کریں گے جو اس کتاب کی کہانیاں حقیقت میں بدلتے ہیں، جو اصل میں سارا کام کرتے ہیں، یعنی پروٹینز۔ اور آج کی ہماری گفتگو کا مرکز یہی پروٹینز ہیں۔ جی، اور خاص طور پر یہ سمجھنا کہ ایک پروٹین کی ساخت، اس کی شکل ہی اس کی تقدیر کیوں ہے۔ مطلب یہ مولیکولر بائیولوجی کا ایک بنیادی اصول ہے کہ شکل ہی کام کا تعین کرتی ہے۔ بالکل، اور اس اصول کو سمجھنے کے لیے ہم آج ایک خاص پروٹین کو اپنی کہانی کا ہیرو بنائیں گے، ہیموگلوبن۔ ہیموگلوبن، وہ مولیکیول جو ہمارے خون میں آکسیجن لے جاتا ہے۔ جی ہاں، ہیموگلوبن کی کہانی صرف ایک پروٹین کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل اس جدوجہد کی کہانی ہے کہ انسان نے پہلی بار زندگی کو ایٹمی سطح پر کیسے دیکھا۔ اس ایک دریافت نے حیاتیات کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ آخر پروٹینز کی ساخت کو سمجھنا اتنا بڑا چیلنج کیوں تھا؟ میرا مطلب ہے ہم 19ویں صدی سے جانتے تھے کہ پروٹینز امینو ایسڈ سے بنے ہیں، تو بس ان کی ترتیب جان لینا کافی کیوں نہیں تھا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ تھا کہ پروٹینز صرف امینو ایسڈز کی ایک سیدھی زنجیر نہیں ہے، جیسے موتیوں کی مالا۔ صحیح۔ وہ زنجیر خود پر تہ در تہ لپٹ کر مڑ کر ایک انتہائی پیچیدہ سہ جہتی یعنی 3D شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہی شکل، یہی 3D ساخت اس کے کام کی چابی ہے۔ اچھا۔ اس شکل کو دیکھے بغیر آپ بس اجزاء کی فہرست دیکھ رہے ہیں، اصل مشین کو نہیں۔ یعنی یہ جاننے کے برابر تھا کہ کار انجن سٹیل، پلاسٹک اور ربر سے بنا ہے، لیکن یہ نہ جاننا کہ پسٹن، گیئرز اور بیلٹ کہاں اور کیسے لگتے ہیں۔ بالکل بہترین مثال ہے، اور اسی انجن کو دیکھنے کا چیلنج 2 سائنسدانوں نے اٹھایا، میکس پیروزز اور جان کینڈریو نے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں؟ جی، کیمبرج میں۔ اور یہ کوئی ہفتوں یا مہینوں کا پروجیکٹ نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ ہیموگلوبن کی 3D ساخت دیکھ پائیں تو وہ زندگی کے ایک بنیادی راز سے پردہ اٹھا دیں گے۔ تو وہ ایک ناممکن نظر آنے والے مسئلے کو حل کرنے نکلے تھے۔ ان کے پاس کیا اوزار تھا؟ آپ نے پچھلی بار ایکس رے کرسٹلوگرافی کا ذکر کیا تھا۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ سننے میں یہ بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ ہاں، نام تھوڑا تکنیکی ہے، لیکن اس کا بنیادی خیال بہت دلچسپ ہے۔ یوں سمجھیں کہ آپ ایک ایسی چیز کی شکل جاننا چاہتے ہیں جسے آپ براہ راست دیکھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس سے بننے والے سائے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایکس رے کرسٹلوگرافی کچھ ایسا ہی کرتی ہے، لیکن ایٹمی سطح پر۔ اچھا، یہ تو دلچسپ ہے۔ سائنسدان سب سے پہلے پروٹین کو خالص حالت میں حاصل کرتے ہیں اور پھر بہت احتیاط سے اس کے کرسٹل بناتے ہیں۔
یہ نمک یا چینی کے کرسٹل جیسے ہی ہوتے ہیں، بس بہت ہی چھوٹے اور نازک۔ اور ان کرسٹلز کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں اربوں پروٹین مالیکیولز ایک ہی ترتیب میں ایک فوجی پریڈ کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس ایک منظم فوج ہے پروٹین مالیکیولز کی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کرسٹل پر ایکس ریز کی ایک باریک شعاع ڈالی جاتی ہے۔ جب یہ ایکس رے کرسٹل کے اندر موجود ایٹموں سے ٹکراتی ہیں تو وہ ہر سمت میں بکھر جاتی ہیں، لیکن چونکہ تمام مالیکیولز ایک ہی ترتیب میں ہیں، اس لیے یہ بکھری ہوئی شعاعیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک مخصوص پیٹرن بناتی ہیں۔ ایک پیٹرن؟ جی، ہزاروں نقطوں پر مشتمل ایک پیٹرن، جسے ایک فوٹوگرافک فلم پر ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ اور ان نقطوں کے پیٹرن سے مالیکیول کی ساخت کا پتہ چل جاتا ہے؟ یہ تو مطلب جادو جیسا لگتا ہے۔ یہ جادو کے قریب ترین چیز تھی جو سائنس کر سکتی تھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ رکاوٹ؟ جی، اس پیٹرن سے آپ کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایکس رے کی لہریں کتنی شدت سے بکھری ہیں، لیکن ایک اہم معلومات غائب ہوتی ہے جسے فیز کہتے ہیں۔ ایک منٹ، فیز؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ آپ کی پچھلی مثال پر واپس چلتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک گانے کے تمام سازوں کی آوازیں تو ریکارڈ ہیں، ڈھول، گٹار، پیانو۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کون سا ساز کب بج رہا ہے، کس ترتیب میں بج رہا ہے۔ اس ترتیب یعنی فیز کے بغیر آپ اس گانے کی دھن دوبارہ نہیں بنا سکتی۔ آپ کے پاس بس بے ترتیب آوازیں ہوں گی۔ واہ، یعنی ان کے پاس تصویر کے سارے پکسلز کی چمک تو تھی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کون سا پکسل کہاں رکھنا ہے۔ تو ان کے پاس بس بے ترتیب نقطے تھے، تصویر نہیں تھی۔ بالکل۔ اس فیز پرابلم نے تو انہیں سالوں تک روکے رکھا ہوگا۔ کئی سالوں تک یہ مسئلہ ناقابل حل سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر پیروٹز نے ایک ایسا حل نکالا جو انتہائی ہوشیار اور تخلیقی تھا۔ اسے آئسومورفس ریپلیسمنٹ کہتے ہیں۔ آئسومورفس ریپلیسمنٹ؟ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم پروٹین کے کرسٹل میں کچھ بھاری دھات کے ایٹم جیسے سونا یا پارا کسی مخصوص جگہ پر شامل کر دیں تو کیا ہوگا؟ بھاری دھات کے ایٹم پروٹین میں؟ اس سے کیا فرق پڑتا؟ یہ بھاری ایٹم ایکس ریز کو بہت زیادہ بکھیرتے ہیں، تو جب انہوں نے ان ہیوی ایٹم والے کرسٹلز کے پیٹرن کا موازنہ اصلی کرسٹل کے پیٹرن سے کیا تو وہ ان کے فرق کا تجزیہ کر کے اچھا، گم شدہ فیز کی معلومات ریاضیاتی طور پر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہی وہ چابی تھی جس نے آخر کار دروازہ کھول دیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی 20 سال سے زیادہ کی محنت، ایک ناقابل حل نظر آنے والی پہیلی، اور پھر ایک ذہین ترکیب سے آخر کار کامیابی۔ تو جب انہوں نے پہلی بار ہیموگلوبن کی ساخت دیکھی، وہ لمحہ کیسا تھا؟ انہیں کیا نظر آیا؟ وہ سائنس کی تاریخ کے عظیم ترین لمحات میں سے ایک تھا، اور وہ کوئی کمپیوٹر گرافکس نہیں تھے جو ہم آج دیکھتے ہیں۔ نہیں، وہ پیتل کی سلاخوں اور تاروں سے بنے ہوئے پیچیدہ ماڈلز تھے جنہیں انہوں نے اپنے حسابات کی بنیاد پر ہاتھوں سے جوڑا تھا۔ جب وہ ماڈل مکمل ہوا تو اس نے ایک ایسی کہانی سنائی جو حیاتیات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدلنے والی تھی۔ اور وہ کہانی کیا تھی؟ انہیں ایک خوبصورت متناسب مالیکیول نظر آیا جو 4 حصوں یعنی سب یونٹس پر مشتمل تھا۔ یہ چاروں حصے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک گول شکل بناتے تھے۔ 4 حصے؟ جی، اور ہر حصے کے اندر ایک خاص جیب جیسی جگہ تھی جس میں ایک چپٹا سا مالیکیول تھا جسے ہیم گروپ کہتے ہیں۔ ہیم گروپ؟ اسی ہیم گروپ کے بالکل مرکز میں لوہے یعنی آئرن کا ایک ایٹم بیٹھا ہوا تھا، اور یہی وہ آئرن کا ایٹم تھا جو آکسیجن کو پکڑتا تھا۔ اچھا، تو ایک ہیموگلوبن مالیکیول میں 4 جگہیں ہیں آکسیجن کو پکڑنے کے لیے۔ یہ تو ایک طرح کی مالیکولر ٹیکسی ہوئی جس میں 4 مسافروں کی جگہ ہے۔ بالکل، لیکن سب سے حیران کن دریافت یہ نہیں تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ چاروں حصے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ بات کرتے تھے؟ ایک طرح سے، ہاں۔ جب پھیپھڑوں میں جہاں آکسیجن بہت زیادہ ہوتی ہے، آکسیجن کا پہلا مالیکیول آ کر ایک سب یونٹ سے جڑتا ہے تو یہ اس سب یونٹ کی شکل میں ایک ہلکی سی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ تبدیلی ایک لہر کی طرح دوسرے سب یونٹس تک پہنچتی ہے اور ان کی شکل بھی بدل دیتی ہے۔ ایک منٹ، یعنی ایک مسافر کے ٹیکسی میں بیٹھنے سے باقی 3 دروازے خود بخود اور زیادہ آسانی سے کھل جاتے ہیں؟
آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اس تبدیلی کی وجہ سے دوسرے اور تیسرے آکسیجن مالیکیول کا جڑنا آسان ہو جاتا ہے اور چوتھے کا جڑنا تو اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ واہ! اس عمل کو کوآپریٹو بائنڈنگ کہتے ہیں۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ ہیموگلوبن پھیپڑوں میں بہت تیزی سے اور مؤثر طریقے سے آکسیجن سے بھر جائے۔ یہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا، یا تو یہ پوری طرح بھرا ہوتا ہے یا پھر خالی ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور جب یہ ٹیکسی اپنی منزل پر پہنچتی ہے، یعنی جسم کے ان حصوں میں جہاں آکسیجن کی ضرورت ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ وہاں ماحول مختلف ہوتا ہے، آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، تو جیسے ہی پہلا آکسیجن مالیکیول اترتا ہے، یہ پھر سے پروٹین کی شکل میں ایک تبدیلی لاتا ہے، لیکن اس بار الٹ۔ یہ تبدیلی باقی تینوں آکسیجن مالیکیولز کو بھی اترنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، اس طرح ہیموگلوبن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں مؤثر طریقے سے اپنی ساری آکسیجن فراہم کر دیتا ہے۔ یہ ایک انتہائی ذہین مالیکیولر مشین ہے جو اپنے ماحول کے مطابق اپنا رویہ بدلتی ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی ایک چھوٹا سا مالیکیول اتنا ذہین ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماحول کا حساب سے اپنی شکل اور کام بدل لے۔ یہ تو قدرت کی بنائی ہوئی نینو ٹیکنالوجی ہے۔ بالکل، اور ہیموگلوبن کے اسی رویے نے ایک بالکل نئے تصور کو جنم دیا جسے ایلوسٹیرک ریگولیشن کا نام دیا گیا۔ یہ تصور فرانسیسی سائنسدانوں ژاک مونور اور فرانسوا جیکب نے پیش کیا، اور یہ مالیکیولر بائیولوجی کا ایک مرکزی ستون بن گیا۔ ایلوسٹیرک ریگولیشن، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی آسان مثال؟ اسے ایک طرح کا ریموٹ کنٹرول سمجھیں۔ آپ بٹن یہاں صوفے پر دباتے ہیں اور ٹی وی پر چینل وہاں کمرے کے دوسرے کونے میں بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایلوسٹیرک کا مطلب ہی دوسری جگہ ہے، یعنی ایک مالیکیول پروٹین کی ایک جگہ پر جڑتا ہے اور اس کا اثر پروٹین کی کسی دوسری دور دراز جگہ پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن میں آکسیجن کا ایک مالیکیول ایک بٹن دباتا ہے جس سے پورے مالیکیول میں سگنل جاتا ہے کہ باقی لوگوں تیار ہو جاؤ، مزید آکسیجن آ رہی ہے۔ تو یہ صرف ہیموگلوبن میں نہیں ہوتا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اصول زندگی کے ہزاروں دوسرے پروٹینز اور انزائمز پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ ہمارے خلیوں کے اندر مواصلات اور کنٹرول کا ایک بنیادی طریقہ ہے۔ اچھا، اسی اصول کے ذریعے ہمارے خلیے اپنے میٹابولزم کو کنٹرول کرتے ہیں، سگنلز کا جواب دیتے ہیں اور اپنے اندرونی ماحول کو مستحکم رکھتے ہیں۔ یہ ایک سوئچ کی طرح کام کرتا ہے جو زندگی کے عمل کو آن یا آف کرتا ہے۔ تو اب ہم بڑی تصویر پر آتے ہیں۔ ہیموگلوبن کی ساخت کو سمجھنا صرف ایک پروٹین کی کہانی سے بڑھ کر کیوں ہے؟ اس ایک دریافت نے پوری حیاتیات کو کیسے بدل دیا؟ کیونکہ یہ صرف ایک اصول کو ثابت کرنا نہیں تھا، اس دریافت نے حیاتیات کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ اس سے پہلے حیاتیات زیادہ تر مشاہدے کی سائنس تھی۔ ہم خلیوں کو خوردبین میں دیکھتے تھے، جانوروں کے رویے کا مطالعہ کرتے تھے، لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ کیوں اور کیسے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن ہیموگلوبن کی ساخت نے یہ دکھایا کہ ہم زندگی کو ایک انجینئر کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، ہم ایٹموں کی سطح پر سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حیاتیاتی مشین کیسے کام کرتی ہے۔ یہ جادو نہیں، یہ فزکس اور کیمسٹری کے قانون ہیں۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک پروٹین کا کام اس کی پیچیدہ 3D ساخت کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اگر آپ ساخت بدل دیں تو کام بھی بدل جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ جیسے اگر آپ چابی کی شکل بدل دیں تو وہ تالے میں کام نہیں کرے گی۔ بالکل وہی بات۔ اور اسی اصول نے ہی تو جدید ادویات کی بنیاد رکھی ہے نا؟ اگر آپ کو کسی بیماری کا باعث بننے والے پروٹین کی ساخت معلوم ہو تو آپ ایک ایسی دوا ڈیزائن کر سکتے ہیں جو بالکل اس پروٹین کی شکل میں فٹ ہو کر اسے کام کرنے سے روک دے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ آج کل کینسر، ایڈز اور ہزاروں دوسری بیماریوں کے لیے جو دوائیں بنائی جاتی ہیں ان میں سے اکثر اسی اصول پر کام کرتی ہیں۔ سائنسدان پہلے بیماری میں ملوث پروٹین کی 3D ساخت معلوم کرتے ہیں اور پھر کمپیوٹر ماڈلنگ کے ذریعے ایسے مالیکیولز ڈیزائن کرتے ہیں جو اس پروٹین کی اہم جگہ پر جا کر جڑ جائیں اور اسے غیر فعال کر دیں۔ اور یہ سب کچھ پیروز اور کینڈریو کے کام کے بغیر ممکن نہ ہوتا۔ کبھی نہیں۔ انہوں نے ہمیں زندگی کی مشینری کو سمجھنے اور اسے ایک طرح سے ٹھیک کرنے کا طریقہ سکھایا۔ تو ایک بظاہر ناممکن نظر آنے والے مسئلے اور فلم پر بنے نقطوں کے ایک پیٹرن سے شروع ہو کر ہم زندگی کے ایک بنیادی اصول اور جدید ادویات کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ سمجھنا واقعی حیران کن ہے کہ کس طرح ایک مالیکیول کی شکل، اس کے ایٹموں کی ترتیب، اس کے حیاتیاتی کردار کو اتنی خوبصورتی سے کنٹرول کرتی ہے۔ بالکل،
یہ فطرت کی انجینئرنگ کا ایک شاندار نمونہ ہے، لیکن یہ ہمیں ایک گہرے سوال کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ ہاں؟ کئی عوامل کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اس مشین کو تشکیل دیتے ہیں اور اسے کام کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم مولیکولر بائیولوجی کے مجموعی اثرات اور حدود پر بات کریں گے۔ بائیو پلس کے سامعین، یہ ہے حصہ نمبر 5۔ تو آج ہم مولیکولر بائیولوجی کی کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ شعبہ ہے جس نے ہمیں زندگی کی بنیادی کتاب کو پڑھنا سکھایا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کہانی شروع کیسے ہوئی، اس میں کون سے بڑے موڑ آئے اور اس نے ہماری دنیا کو کیسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور ہماری یہ ساری گفتگو ہورس فریلینڈ جٹسن کی شاندار کتاب دی ایٹھ ڈے آف کریشن کے آخری باب پر مبنی ہے، جی، جس کا عنوان ہے آلویز دا سیم امپیس۔ تو ہمارا آج کا مشن اس سائنسی انقلاب کی گہرائی میں اترنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ کیسے بالکل مختلف نظر آنے والے شعبے ایک ساتھ آئے اور کیسے اس ملاپ نے ایسے سوالات اور ٹیکنالوجیز کو جنم دیا جن کا پہلے تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ بالکل، چلیں اس دلچسپ کہانی کو کھولتے ہیں۔ اچھا، تو مولیکولر بائیولوجی کا ابھرنا یہ 20ویں صدی کی ایک بہت بڑی سائنسی تحریک مانی جاتی ہے۔ ہاں، وہ اپنے ساتھ صرف نئے اوزار نہیں لائے بلکہ سوچ کا ایک بالکل نیا زاویہ لائے، ایک ایسا زاویہ جو زندگی کو مالیکیولز اور ایٹمز کی سطح پر دیکھتا تھا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ مطلب بائیولوجسٹس اس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ کیا انہیں یہ مداخلت پسند آ رہی تھی؟ کتاب میں میکس ڈیلبریک، فرانسس کرک اور لائنس پولنگ جیسے ناموں کا ذکر ہے۔ یہ سب فزکس یا کیمسٹری سے آئے تھے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ شروع میں یقیناً کچھ مزاحمت تھی، لیکن حقیقت اس عام تاثر سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اچھا، یہ صرف فزکس دانوں کی آمد نہیں تھی، بلکہ کئی شعبوں کا ایک ساتھ مل کر پروان چڑھنا تھا۔ آپ اسے قسم کا سائنسی سنگم سمجھیں۔ سائنسی سنگم، دلچسپ۔ جی، ایک طرف سے جینیٹکس کی ندی بہہ رہی تھی، دوسری طرف سے مائکرو بایولوجی، تیسری طرف سے فزیکل کیمسٹری اور بائیو کیمسٹری۔ اور ان سب کے ساتھ کرسٹلوگرافی بھی تھی، ہے نا، جو ہمیں مالیکیولز کی تصویر دکھا سکتی تھی۔ بالکل، یہ سب شعبے الگ الگ ترقی کر رہے تھے، لیکن جب وہ اکٹھے ہوئے تو ایک بہت بڑا دریا بن گیا جسے ہم آج مولیکولر بایولوجی کہتے ہیں۔ تو یہ کسی ایک شعبے کا دوسرے پر غلبہ نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے سے سیکھنے اور مل کر کچھ نیا بنانے کا عمل تھا۔ بالکل صحیح۔ فزکس دانوں نے سوچ کا پیمانہ بدلا، لیکن بایولوجسٹ کے پاس وہ بنیادی سوالات اور نظام تھے جن پر کام کرنا تھا۔ اور اس ملاپ کا مرکزی ہدف کیا تھا؟ وہ کیا چیز تھی جسے سب مل کر سمجھنا چاہتے تھے؟ اس کا مرکزی ہدف ایک بہت بنیادی سوال کا جواب تلاش کرنا تھا۔ بایولوجیکل اسپیسیفسٹی، یعنی حیاتیاتی خصوصیت کا راز کیا ہے؟ یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے، کیا ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں؟ حیاتیاتی خصوصیت سے ان کی کیا مراد تھی؟ اس کا سادہ مطلب یہ سمجھنا تھا کہ زندگی اتنی درستگی سے کام کیسے کرتی ہے، یعنی یہ جاننے کی کوشش کہ ڈی این اے پر لکھی ایک سیدھی سادھی لکیری تحریر، ایک کوڈ کی طرح؟ جی، ایک کوڈ، وہ کیسے خود بخود فولڈ ہو کر ایک پیچیدہ، جیتی جاگتی، سہجہتی مشین یعنی پروٹین بن جاتی ہے جو اپنا کام بالکل ٹھیک جانتی ہو۔ واہ، اب سمجھ آیا۔ مطلب ایک انزائم صرف اپنے مخصوص مولیکیول کو ہی کیوں پہچانتا ہے، یہ سوال؟ بالکل، یا ایک اینٹی باڈی صرف ایک خاص جرثومے پر ہی کیوں حملہ کرتی ہے؟ معلومات کی ایک لکیر سے عمل کی اتنی مخصوص دنیا کیسے وجود میں آتی ہے؟ یہ وہ مرکزی معمہ تھا جسے حل کرنا تھا۔ اور یہیں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ ایک وقت تھا جب سائنسدانوں کا خیال تھا کہ جینز پروٹین سے بنے ہیں۔ جی، کیونکہ پروٹینز بہت پیچیدہ ہوتے ہیں اور زندگی کی پیچیدگی کو سنبھالنے کے لیے زیادہ موزوں لگتے تھے۔ لیکن پھر ساری توجہ ڈی این اے پر منتقل ہو گئی۔ یہ سوچ کی ایک بہت بڑی چھلانگ تھی۔ بہت بڑی۔ اور اس چھلانگ کے بعد فرانسس کرک نے سینٹرل ڈوگما کا تصور پیش کیا۔ یہ ایک سادہ مگر بہت طاقتور خیال تھا جس نے پورے شعبے کو ایک سمت دے دی۔ اس نے کیا بتایا؟ اس نے بتایا کہ جینیاتی معلومات کا بہاؤ ایک خاص ترتیب میں ہوتا ہے۔ ڈی این اے سے معلومات آر این اے میں نقل ہوتی ہے اور پھر آر این اے اس معلومات کو استعمال کر کے پروٹین بناتا ہے۔ ایک فریم ورک یا ایک قانون؟ کیونکہ ڈوگما تو ایک بہت مضبوط لفظ ہے نا؟ کیا کرک یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ناقابل ترتیب سچائی ہے؟
یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کرک نے بعد میں خود کہا تھا کہ انہیں لفظ ڈوگما استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ سائنس میں ڈوگما یا عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اچھا، ان کا مطلب اسے ایک بنیادی مفروضے کے طور پر پیش کرنا تھا، ایک ایسی بنیاد جس پر مزید تحقیق کی عمارت کھڑی کی جا سکے، اور ہوا بھی یہی۔ تو اس نے ایک فریم ورک تو فراہم کر دیا۔ جی، لیکن جلد ہی سائنسدانوں کو احساس ہوا کہ یہ کہانی کا صرف آغاز ہے۔ بیکٹیریا جیسے سادہ جانداروں میں تو یہ اصول سیدھا سادہ تھا، لیکن جب انہوں نے اعلیٰ جانداروں کے جینز کو دیکھنا شروع کیا تو تصویر بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئی۔ اور یہیں پر انٹرونز اور ایگزونز کا تصور سامنے آیا، ٹھیک ہے؟ مجھے یاد ہے یہ پڑھ کر میں بہت حیران ہوئی تھی کہ جین کا پورا حصہ کوڈنگ کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ بالکل، اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ ایک فلم کی ایڈیٹنگ کر رہے ہوں۔ جین ایک لمبی انکٹ فوٹیج کی طرح ہیں۔ اچھا، انٹرونز وہ تمام بیکار یا غیر ضروری شارٹس ہیں جنہیں آپ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، اور ایگزونز وہ بہترین حصے ہیں جنہیں آپ جوڑ کر ایک شاندار مکمل فلم بناتے ہیں۔ واہ، تو فطرت خود ایک بہت ماہر ایڈیٹر ہے۔ جی، اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ جینیاتی نظام ایک سادہ سوئچ بورڈ نہیں بلکہ ایک انتہائی نفیس کمپیوٹر ہے۔ اور پھر ریورس ٹرانسکرپشن کی دریافت نے تو سینٹرل ڈوگما کی بنیادوں کو ہی ہلا دیا۔ ہاں، اس نے بتایا کہ معلومات کا بہاؤ ہمیشہ یک طرفہ نہیں ہوتا۔ مطلب الٹا بھی جا سکتا ہے؟ جی ہاں، 1970 میں ہاورڈ ٹیمن اور ڈیوڈ بالٹیمور نے دریافت کیا کہ کچھ وائرس، جنہیں بعد میں ریٹرو وائرس کہا گیا، اپنے RNA سے واپس DNA بنا سکتے ہیں۔ یہ سینٹرل ڈوگما کے بہاؤ کے بالکل الٹ تھا۔ تو کیا اس سے ڈوگما غلط ثابت ہو گیا؟ غلط نہیں، لیکن اس میں ایک بہت اہم استثناء کا اضافہ ہو گیا۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ حیاتیاتی نظام میں اصول تو ہوتے ہیں، لیکن قدرت ان اصولوں کو توڑنے کے بھی طریقے جانتی ہے۔ تو ہر قدم پر سائنسدانوں کو اپنی سمجھ کو وسیع کرنا پڑ رہا تھا۔ اور پھر 1970 کی دہائی کے وسط میں ایک ایسی ٹیکنالوجی آئی جس نے قواعد ہی بدل دیے، ریکمبیننٹ DNA ٹیکنالوجی۔ جی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ سائنسدان اب قدرت کے رحم و کرم پر نہیں تھے، مطلب وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اسے جینیٹک انجینئرنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک کٹ اینڈ پیسٹ ٹول کی طرح تھا۔ کٹ اینڈ پیسٹ؟ اس سے پہلے سائنسدان صرف قدرت کا مشاہدہ کر سکتے تھے، لیکن اس ٹیکنالوجی نے انہیں DNA کو اپنی مرضی سے کاٹنے، جوڑنے اور ایک جاندار سے دوسرے میں منتقل کرنے کی صلاحیت دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ صرف یہ نہیں پوچھ سکتے تھے کہ یہ جین کیا کرتا ہے؟ بالکل، بلکہ وہ اس جین کو نکال کر یا بدل کر دیکھ سکتے تھے کہ اس کے بغیر کیا ہوتا ہے۔ وہ تجرباتی طور پر جوابات تلاش کرنے کے لیے نظام کو خود تبدیل کر سکتے تھے۔ اور اس کے عملی فوائد کیا ہوئے؟ بہت سے۔ اس نے جینیاتی بیماریوں کو سمجھنے سے لے کر نئی دوائیں بنانے تک ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ مثال کے طور پر انسانی انسولین کا جین بیکٹیریا میں ڈال کر بڑے پیمانے پر انسولین بنائی جانے لگی، جس نے ذیابیطس کے لاکھوں مریضوں کی زندگی بدل دی۔ جی، لیکن اس بے پناہ طاقت نے اپنے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری اور گہرے سوالات بھی پیدا کیے۔ تو کیا سائنسدانوں میں کوئی خوف تھا کہ وہ کچھ ایسا نہ بنا دے جو قابو سے باہر ہو جائے؟ بہت زیادہ خوف تھا، اور یہ اس کہانی کا ایک شاندار باب ہے۔ تاریخ میں پہلی بار سائنسدانوں نے خود آگے بڑھ کر اپنی تحقیق پر عارضی پابندی لگا دی۔ خود سے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، 1975 میں کیلیفورنیا میں ہونے والی ایزیلومار کانفرنس اسی خوف اور ذمہ داری کا نتیجہ تھی۔ وہاں دنیا بھر سے سائنسدان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے خود اپنے لیے حفاظتی اصول بنائے۔ یعنی یہ سائنس کا خود کو آئینے میں دیکھنے کا لمحہ تھا۔ بالکل، انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کا کام اب صرف لیبارٹری تک محدود نہیں رہا، اس کے اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوں گے۔ یہ اخلاقی بحث کا آغاز تھا۔ یہ واقعی غیر معمولی بات ہے۔ تو اس ساری ترقی، ان تمام ٹیکنالوجیز اور بحثوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ فیلڈ کس سمت میں گئی؟ کتاب کے مطابق اس کا اگلا منطقی قدم ایک بہت بڑا اور مہتواکانکشی منصوبہ تھا، ہیومن جینوم پروجیکٹ۔ اچھا، ہیومن جینوم پروجیکٹ۔ جی، یہ ایک یادگار کام تھا۔ اس کا مقصد انسان کے جینیاتی کوڈ یعنی جینوم میں موجود 3 ارب سے زیادہ حروف کی مکمل ترتیب کو پڑھنا تھا۔ 3 ارب! یہ تو ایسا ہی تھا جیسے زندگی کی پوری لائبریری کی ہر کتاب کو حرف بحرف پڑھنے کا منصوبہ بنایا جائے۔
بالکل، اور اس نے غیر معمولی سائنسی مواقع کا وعدہ کیا۔ ہزاروں بیماریوں سے منسلک جینز کی شناخت، انسانی ارتقاء کی گہری سمجھ اور بہت کچھ۔ مجھے یاد ہے جب یہ خبریں آتی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے سائنس نے کوئی جادوئی کتاب کھول لی ہو جس میں ہر بیماری کا علاج لکھا ہو۔ ہاں، اور یہیں پر ایک مسئلہ بھی آیا۔ اس پروجیکٹ نے عوامی تاثر اور میڈیا کے کردار جیسے مسائل کو بھی اجاگر کیا۔ مطلب؟ مثال کے طور پر، ایک جین ایک بیماری کا سادہ تصور میڈیا میں بہت مقبول ہوا کہ کینسر کا ایک جین مل گیا یا موٹاپے کا ایک جین مل گیا، جبکہ حقیقت میں زیادہ تر بیماریاں کئی جینز اور ماحولیاتی عوامل کے پیچیدہ تعامل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اچھا، تو بات اتنی سیدھی نہیں تھی۔ اس نے یہ واضح کر دیا کہ سائنسی نتائج کو عوام تک صاف اور درست طریقے سے پہنچانا کتنا اہم اور کتنا مشکل ہے۔ بالکل، اور اسی دور میں کتاب کے مطابق مولیکولر بائیولوجی کی روح میں بھی ایک تبدیلی آئی۔ کیسی تبدیلی؟ وہ اپنے سنہری دور سے جہاں آئیڈیلزم اور علم کا آزادانہ تبادلہ تھا، ایک زیادہ مسابقتی اور تجارتی میدان میں منتقل ہو گئی۔ یعنی پیسہ اور بزنس بھی شامل ہو گیا؟ ہاں، اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ جس علم نے ہمیں زندگی کی کتاب کو پڑھنے کے قابل بنایا، اسی نے اس کتاب پر قیمت کا ٹیگ بھی لگا دیا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ جینیاتی معلومات کا تجارتی استعمال ہو سکتا ہے، کہ جینز کو پیٹنٹ کیا جا سکتا ہے، تو میدان کی نوعیت بدل گئی۔ وہ خالص تجسس جو اس فیلڈ کی روح تھا، اب پیٹنٹس اور منافع کی دوڑ میں کہیں کھوسا گیا تھا۔ یونیورسٹی لیبز کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی کمپنیاں بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئیں۔ یعنی وہ ابتدائی دور کا تعاون اور کھلے عام خیالات کا تبادلہ کم ہو گیا اور مسابقت بڑھ گئی۔ جی، یہ ایک ناگزیر ارتقاء تھا، لیکن اس نے سائنس کے سماجی ڈھانچے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح مولیکولر بائیولوجی ایک بے نظابطہ تحریک کے طور پر ابھری۔ یہ فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی کے سنگم سے شروع ہوئی، جس نے زندگی کے بارے میں ہماری سمجھ کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا۔ اس نے سینٹرل ڈوگما جیسے بنیادی اصول قائم کیے، اور پھر انہی اصولوں کو انٹرانز اور ریورس ٹرانسکرپشن جیسی پیچیدہ دریافتوں کے ساتھ وسعت دی۔ اور پھر ریکمبیننٹ ڈی این اے جیسی ٹیکنالوجی نے اسے ایک نظریاتی سائنس سے ایک ایسی عملی طاقت بنا دیا جس کے گہرے اخلاقی اور سماجی اثرات تھے۔ اور ہیومن جینوم پروجیکٹ اس سفر کا ایک منطقی عروج تھا، جس نے سائنس کو بڑے پیمانے پر ڈیٹا، عوامی بحث اور تجارتی مسابقت کے ایک نئے دور میں داخل کر دیا۔ جی، یہ صرف دریافتوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس بات کی بھی ہے کہ سائنس خود کیسے کام کرتی ہے، کبھی تعاون سے، کبھی مسابقت سے، اور ہمیشہ نئے سوالات کی تلاش میں۔ اور یہ ہمیں آج کے ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ جی، جیسے جیسے سائنسی علم زیادہ طاقتور اور تجارتی ہوتا جا رہا ہے، ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ سائنسی تجسس اور دریافت کا وہ بنیادی جذبہ برقرار رہے جو صرف فوری عملی افادیت سے بالاتر ہو کر صرف جاننے کی خواہش کے لیے علم کی تلاش کرتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور شاید اس کا جواب سائنس کی کتابوں سے زیادہ ہماری اپنی اقدار میں چھپا ہے۔ اس پر سوچتے ہوئے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آخری حصے میں ہم آفٹر ورڈز اور سائنسی شخصیات پر بات کریں گے۔ بائیوپلس میں خوش آمدید۔ تو آج ہم دی 8th ڈے آف کریشن پر اپنی گفتگو کے آخری حصے میں ہیں۔ جی بالکل، اور یہ حصہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ یہ دریافت کے بعد کی دنیا کے بارے میں ہے۔ بالکل، پچھلی بار ہم نے ڈی این اے کی ساخت کی دریافت کی سنسنی خیز کہانی تو سن لی، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ ایک عظیم دریافت کے بعد میدان جنگ کیسا لگتا ہے۔ جب نوبل انعام مل جاتے ہیں اور تاریخ لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ ہاں، تو پیچھے رہ جانے والوں کی کہانیاں کیا ہوتی ہیں؟ آج ہم وراثت، کریڈٹ اور ان بھلا دی گئی آوازوں پر بات کریں گے۔ ہم کتاب کے آخری حصے یعنی ایپیلوگ اور 3 آفٹر ورڈز کا جائزہ لیں گے۔ اور یہ کہانیاں روزلینڈ فرینکلن، ارون چاگاف اور خود مصنف کے سفر پر مبنی ہیں۔ یہ صرف سائنس نہیں بلکہ انسانی ڈرامہ ہے۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ کتاب کا ایپیلوگ ہمیں دریافت کے فوراً بعد کے دور میں لے جاتا ہے، یعنی 1970 سے 1995 تک۔ مصنف اسے ایک انقلابی دور کہتا ہے۔ جی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی۔ ہاں، کتاب میں ایک بہت دلچسپ حوالہ ہے۔ لکھا ہے، ہم بطخ اور مالٹے کے ڈی این اے کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں، ایک کے احتمال کے ساتھ۔ یہ سننے میں تو عجیب لگتا ہے،
اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ سائنسدانوں کے ہاتھ میں ایک ایسی طاقت آ گئی تھی جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یوں سمجھیں کہ یہ جینیاتی انجینئرنگ کا کاپی پیسٹ ٹول تھا۔ اچھا، کاپی پیسٹ۔ جی، سائنسدانوں کو پہلی بار یہ صلاحیت ملی کہ وہ ایک جاندار کے جین کا ایک حصہ کاٹ کر دوسرے میں لگا سکیں۔ اسی لیے مصنف نے بطخ اور مالٹے کی مثال دی۔ یہ اتنا ہی انقلابی تھا۔ تو یہ صرف ڈی این اے کو پڑھنا نہیں تھا بلکہ اسے اپنی مرضی سے لکھنا تھا؟ بالکل، اور اسی ایک ٹیکنالوجی نے بائیو ٹیکنالوجی کی پوری صنعت کو جنم دیا، جس سے انسولین جیسی دوائیں بننے لگیں اور جنیاتی بیماریوں کا علاج ممکن ہوا۔ واہ، یعنی کہانی ساخت کو سمجھنے سے نکل کر اسے ہیک کرنے تک پہنچ گئی۔ لیکن اسی دور میں ایک اور بہت بڑی دریافت ہوئی جس نے تو بنیادی اصولوں کو ہلا کے رکھ دیا، ریورس ٹرانسکرپشن۔ جی، اور اس نے مالیکولر بائیولوجی کے مرکزی عقیدے یعنی سینٹرل ڈوگما کو چیلنج کیا۔ یہ مرکزی عقیدہ کیا تھا اور اسے چیلنج کرنے کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیں، مرکزی عقیدہ ایک بہت سادہ سا اصول تھا جسے فرانسس کرک نے پیش کیا تھا کہ جینیاتی معلومات ہمیشہ ایک ہی سمت میں سفر کرتی ہیں، ڈی این اے سے آر این اے اور پھر آر این اے سے پروٹین تک، ایک ون وے اسٹریٹ کی طرح۔ سمجھ گیا، ناقابل واپسی۔ جی، لیکن ریورس ٹرانسکرپشن کی دریافت نے دکھایا کہ معلومات آر این اے سے واپس ڈی این اے میں بھی جا سکتی ہیں، گویا اس ون وے اسٹریٹ پر کسی نے یو ٹرن لے لیا ہو۔ اور اس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ بالکل، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ وائرس جیسے ریٹرو وائرس مثلاً HIV اپنے جنیاتی کوڈ کو ہمارے ڈی این اے میں داخل کر سکتے ہیں۔ اس نے وائرولوجی کو سمجھنے کا پورا طریقہ بدل دیا۔ یعنی سائنس کے اٹل قوانین بھی پتھر پر لکھی لکیر نہیں تھے۔ لیکن کتاب ایک اور تبدیلی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جو سائنسی کلچر میں آئی۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ پرانا اشتراکی دور ختم ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ڈی این اے کی دریافت سے پہلے کا دور نسبتاً زیادہ کھلا تھا، سائنسدان خیالات بانٹتے تھے، لیکن جیسے ہی اس فیلڈ کی تجارتی اور طبی اہمیت واضح ہوئی، مسابقت بڑھ گئی۔ جی، دریافتیں زیادہ انفرادی، خفیہ اور بعض اوقات کاروباری مفادات سے منسلک ہونے لگیں۔ سائنس ایک خالص علمی جستجو سے نکل کر ایک تیز رفتار دوڑ میں بدل رہی تھی۔ اور اسی مسابقت کے ماحول نے کچھ ایسی کہانیوں کو جنم دیا جن پر آج ہم بات کریں گے، اور ان میں سب سے مشہور شاید روزلنڈ فرینکلن کی ہے۔ بلا شبہ۔ ان کا نام ڈی این اے کی کہانی میں ہمیشہ ایک المناک کردار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ان کی ایکس رے ڈفریکشن کی تصاویر، خاص طور پر فوٹو 51، ساخت کو سمجھنے کے لیے فیصلہ کن تھی، لیکن واٹسن اور کرک نے ان کا ڈیٹا ان کی اجازت کے بغیر استعمال کیا۔ جی، اور جو بات یہاں دلچسپ ہے وہ مظلوم ہیروئن کی داستان ہے۔ یہ بیانیہ خاص طور پر جیمز واٹسن کی کتاب دی ڈبل ہیلکس کے بعد بہت مقبول ہوا، جس میں انہوں نے فرینکلن کی ایک بہت منفی تصویر کشی کی تھی۔ بالکل تضحیک آمیز بھی۔ اس کے جواب میں فرینکلن سائنس میں خواتین کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کی ایک طاقتور علامت بن گئیں۔ ایک منٹ، تو کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ فرینکلن کے ساتھ جو ہوا وہ صرف صنفی امتیاز نہیں تھا بلکہ لیب کی سیاست کا نتیجہ تھا؟ یہ تو بہت پیچیدہ بات ہے۔ یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے کہ وہ چیزوں کو سیاہ اور سفید میں نہیں دکھاتی۔ دیکھیں، صنفی امتیاز یقیناً ایک حقیقت تھی۔ اس دور میں کیمبرج اور کنگز کالج جیسی جگہوں پر خواتین کو سینئر کامن رومز میں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ لیکن کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ کنگز کالج کی لیب کا ماحول انتہائی زہریلا اور مسابقتی تھا۔ فرینکلن کا اپنے ساتھی مورس ولکنس کے ساتھ تعلق شروع سے ہی بہت خراب تھا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کو یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ کون کس کا باس ہے۔ یہ صرف جنس کا معاملہ نہیں تھا بلکہ شخصیتوں کا شدید ٹکراؤ اور پیشہ ورانہ رقابت بھی تھی۔ فرینکلن ایک شاندار، محتاط اور پرفیکشنسٹ سائنسدان تھی، لیکن وہ الگ تھلگ کام کرتی تھیں۔ جبکہ واٹسن اور کرک کی طاقت ان کا اشتراک اور تیز رفتار ماڈل بنانا تھا۔ بالکل۔ اور اس سب کے بیچ میں وہ مشہور فوٹو 51 آتی ہے۔ واٹسن نے اسے کیسے دیکھا؟ کیا یہ واقعی چوری تھی؟ یہ ایک اخلاقی طور پر بہت متنازع لمحہ تھا۔ فرینکلن کے ساتھی ولکنز نے فرینکلن کی اجازت یا علم کے بغیر وہ تصویر واٹسن کو دکھا دی۔ جی، واٹسن نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ جیسے ہی اس نے تصویر دیکھی اس کا منہ کھلا رہ گیا اور نبض تیز ہو گئی۔
اس تصویر نے انہیں واضح طور پر دکھایا کہ ڈی این اے ایک ہیلکس ہے اور اس کی پیمائشیں کیا ہیں۔ یہ آخری سوراخ تھا جس کی انہیں ضرورت تھی۔ جی، تو تکنیکی طور پر یہ چوری نہیں تھی، لیکن یہ سائنسی اخلاقیات کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ آپ کسی ساتھی کا غیر مطبوعہ ڈیٹا اس کے حریف کو نہیں دکھاتے۔ یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ تو ان کی کہانی صرف مظلومیت کی نہیں بلکہ ایک ایسی شاندار سائنسدان کی ہے جس کی قابلیت کو وقت پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ بالکل، اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ فرینکلن خود بھی ڈبل ہیلکس ساخت کو سمجھنے کے بہت قریب پہنچ چکی تھیں۔ واقعی؟ جی ہاں، ان کے اپنے نوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چند ہفتوں یا مہینوں میں خود ہی اس نتیجے پر پہنچ جاتی۔ ان کی کہانی اس اہم سوال کو جنم دیتی ہے کہ تاریخ میں سائنسی کریڈٹ کیسے دیا جاتا ہے اور کون اسے بیان کرتا ہے۔ اور چونکہ واٹسن نے کہانی سب سے پہلے اور سب سے بلند آواز میں سنائی، اس لیے کئی دہائیوں تک دنیا نے فرینکلن کو اسی کی نظر سے دیکھا۔ لیکن فرینکلن اکیلی نہیں تھیں جنہیں لگا کہ ان کے کام کو نظر انداز کیا گیا۔ وراثت اور کریڈٹ کی ایک اور تلخ کہانی اروین چارگاف کی ہے۔ چارگاف، جی، ان کی کہانی بھی اتنی ہی پیچیدہ ہے۔ ان کے دریافت کردہ اصول جنہیں چارگافز رولز کہا جاتا ہے، واٹسن اور کرک کے ماڈل کے لیے اتنے ہی اہم تھے جتنی فرینکلن کی تصویر۔ شاید اس سے بھی زیادہ۔ ان کے اصول بہت سادہ لیکن گہرے تھے۔ کسی بھی جاندار کے ڈی این اے میں ایڈینین یعنی اے کی مقدار ہمیشہ تھائمین یعنی ٹی کے برابر ہوتی ہے، اور گوانین یعنی جی کی مقدار ہمیشہ سائٹوسین یعنی سی کے برابر ہوتی ہے۔ A=T اور G=C۔ جی، یہ اصول واٹسن اور کرک کے لیے ایک فیصلہ کن اشارہ تھا، کیونکہ اس سے یہ واضح ہوا کہ اے ہمیشہ ٹی کے ساتھ اور جی ہمیشہ سی کے ساتھ جوڑا بناتا ہے۔ اس کے بغیر ان کا ماڈل مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات تو مجھے حیران کر رہی ہے۔ اگر ان کے اصول اتنے اہم تھے تو انہیں اتنی تلخی کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ اس کی وجہ چارگاف کی اپنی شخصیت اور ان کا سائنسی فلسفہ تھا۔ وہ ایک پرانے دور کے یورپی دانشور تھے۔ وہ سائنس کو ایک خالص علمی اور فلسفیانہ جستجو سمجھتے تھے، نہ کہ ایک دوڑ۔ بالکل، وہ جدید سائنس کے بیوروکریٹک اور کاروباری انداز سے سخت نفرت کرتے تھے۔ وہ واٹسن اور کرک جیسے نوجوان امریکی سائنسدانوں کو سائنسی مسخرہ سمجھتے تھے جنہیں گہری سمجھ نہیں تھی، اور انہیں لگتا تھا کہ ان کی محنت کا پھل کوئی اور لے گیا۔ جی، وہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے سالوں کی محنت سے حاصل کردہ ڈیٹا کو ان دو لڑکوں نے لیا اور بغیر سمجھے ماڈل بنا کر سارا کریڈٹ لے گئے۔ کتاب میں اس ملاقات کا خاص طور پر ذکر ہے جس میں انہوں نے واٹسن اور کرک کو اپنے نتائج کے بارے میں بتایا۔ چارگاف کا ماننا تھا کہ ان کی کامیابی میں اس گفتگو کا بڑا ہاتھ تھا۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ یہیں پر کہانی مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ چارگاف کو پوری زندگی یہ شکایت رہی کہ اس ایک ملاقات میں انہوں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن واٹسن اور کرک کا کہنا ہے کہ انہیں اس ملاقات میں چارگاف کی باتیں ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں آئیں۔ تو سچ کیا ہے؟ سچ شاید ان دونوں کے درمیان کہیں ہے، لیکن اس سے سائنسی ورثے کا ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے۔ کیا صرف اہم ڈیٹا فراہم کرنا دریافت کے برابر ہے، یا اس ڈیٹا کو ایک بڑے نظریے میں ڈھالنے والا اصل موجد ہے؟ چارگاف نے ڈیٹا دیا، لیکن وہ خود اس سے ڈبل ہیلکس کا تصور نہیں کر سکے۔ واٹسن اور کرک نے وہ تصوراتی چھلانگ لگائی۔ تو فرینکلن اور چارگاف دونوں کی کہانیاں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں یہ سب جانتے کیسے ہیں۔ یہیں پر مصنف ہورس فریلینڈ جڈسن کا کردار سامنے آتا ہے۔ بالکل درست۔ کتاب کا آخری آفٹر ورڈ خود مصنف کے سفر کے بارے میں ہے، اور یہ شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جڈسن خود سائنسدان نہیں تھے، وہ صحافی اور تاریخ دان تھے۔ اچھا، تو وہ سائنس کو باہر سے دیکھ رہے تھے۔ جی، وہ سائنسدان بننا چاہتے تھے لیکن نہیں بن سکے، اور اسی چیز نے انہیں ایک منفرد زاویہ فراہم کیا۔ وہ اس کی انسانی کہانی میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ انہوں نے یہ کتاب کیسے لکھی جو آج بھی اتنی مستونت مانی جاتی ہے؟ ان کا طریقہ کار انقلابی تھا۔ انہوں نے صرف پرانے مقالے نہیں پڑھے، انہوں نے اس دور کے تقریباً تمام بڑے سائنسدانوں 100 سے زائد لوگوں کے انٹرویوز کیے۔ 100 سے زائد؟ جی، انہوں نے ان کے ساتھ مہینوں اور سالوں تک وقت گزارا، ان کا اہتمام حاصل کیا،
اور ان سے وہ سوالات پوچھے جو کوئی سائنسدان دوسرے سائنسدان سے نہیں پوچھتا۔ جیسے کہ وہ صرف یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا دریافت کیا، بلکہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ کیسے سوچا، آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے تھے، آپ کا اپنے حلیف کے بارے میں کیا خیال تھا۔ وہ سچائی کی تہ تک جانا چاہتے تھے۔ بالکل۔ کتاب میں ایک جگہ ذکر ہے کہ جیٹسن نے میکس پیروٹس کا انٹرویو ان کے باتھ ٹب میں کیا تھا، کیونکہ وہی ایک پرسکون جگہ تھی۔ اس سے ان کی لگن کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ کتاب میں مصنف کہتے ہیں کہ سائنس کا بھی آرٹ اور موسیقی کی طرح تاریخ اور روایت سے گہرا تعلق ہے۔ جی، اور ان کی کتاب خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ سائنس کوئی خشک، غیر ذاتی مضمون نہیں، بلکہ انسانی جذبات، انا، دوستی، دشمنی، مسابقت اور اشتراک سے بھری ایک سرگرمی ہے۔ انہوں نے سائنسدانوں کو اعداد و شمار کے پیچھے موجود انسانوں کے طور پر دکھایا۔ بالکل، اور اس طرح انہوں نے سائنس کی تاریخ نویسی کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پوری گفتگو سے، ڈی این اے کی ساخت سے لے کر ان انسانی کہانیوں تک ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سائنس کی کہانی ایک دریافت پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ اس ٹیکنالوجی میں جاری رہتی ہے جو اس دریافت سے جنم لیتی ہے، اور ان انسانی کہانیوں میں زندہ رہتی ہے جو وراثت، کریڈٹ اور یادداشت کے گرد بنتی ہیں۔ تو دریافت ایک منزل نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ ایک کہیں زیادہ پیچیدہ سفر کا آغاز، اور یہ آج کے لیے ایک اہم سوال بھی پیدا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ذرائع سے یہ واضح ہے کہ سائنسی ترقی کسی ایک ذہین شخص کی مرہون منت نہیں ہوتی۔ یہ اجتماعی کوششوں، خوش قسمت حادثات اور مختلف شخصیات کے ٹکراؤ سے جنم لیتی ہے۔ تو اگلی بار جب ہم سنیں کہ کسی ایک جینیس نے دنیا بدل دی، تو ہمیں جٹزن کی کتاب یاد دلاتی ہے کہ ہر جینیس کے پیچھے ایک بھلا دی گئی فرینکلن، ایک نظر انداز کیا گیا شارگاف اور درجنوں غمنام معاونین کھڑے ہوتے ہیں۔ اصل دریافت کبھی تنہا نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اس شرکی کے پیچھے کون سی انکہی کہانیاں چھپی ہیں، اور کون سے بھلائے گئے کردار ہیں، یہ اصل سوال ہے۔ یہ تھی دی 8th ڈے آف کریشن کی مکمل پوڈکاسٹ سیریز۔ بائیو پلس کے ساتھ جڑے رہیں۔